بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں منگرا ٹریولز. میں عبدالمنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج کویت کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے. پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ ماسک نہ پہننے پر 50 سے 100 کویتی دینار جرمانہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کویت جیسے کرفیو لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرفیو تو جو ہے اکانومی میں کافی زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے کرفیو کی بجائے وہ لوگ کافی زیادہ جرمانے لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہ آج کی اپڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے. تفصیلات کے مطابق ریسٹوران، کیفے کمپلیکس، مالز اور ہیلتھ کلب میں جو کسٹمرز ہیں ان کو ایڈوانس بکنگ کے ذریعے بلایا جائے گا. اس حوالے سے انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ایڈوانس بکنگ کے ذریعے یا اس کے ذریعے ہی جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کو وصول کریں گے، جبکہ دوسری جانب کابینہ نے ماسک نہ پہننے والوں پر فوری طور پر جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے کابینہ نے فتویٰ اور قانون سازی کو ایک مسودہ پیش کیا ہے جس میں صحت کی جو ضروریات ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے اور ماسک نہ پہننے والوں پر فوری جرمانہ عائد کیا جائے گا. اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ برائے کورونا ایمرجنسی کے ایک آئیڈیا کے مطابق فوری جرمانہ 50 سے 100 دینار کے درمیان ہوگا. اور اس حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے کہ کابینہ کا اجلاس گھروں سے باہر موسم بہار کے کیمپوں پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرنے پر جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا ہے. اس بات ذرائع نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ کابینہ نے ایک سفارش کو منظور کیا ہے کہ مال کمپلیکس، کیفے، ریسٹوران اور ہیلتھ کلب میں تقرری سے پہلے ایڈوانس بکنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اس حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے کہ وزراء کونسل کی جانب سے وزارت داخلہ کو اجتماعات سے نمٹنے اور یہ روکنے کے لیے بھی جو ایک حکمت عملی ہے وہ بھی بنائی جائے گی. اور دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ کابینہ نے ملک میں دوبارہ کرفیو نافذ کرنے کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزراء کی کونسل کے ذریعے جو ایک افواہیں جو ایک گردش کردہ جو شرائط و ضوابط ہے ان کی خلاف ورزی کرنے والوں پر فوری جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. اور عرب ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بھی کہا ہے کہ وزراء کونسل صحت کے اقدامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ملک میں کرونا وائرس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے جلد ہی اپنے جو سخت اقدامات ہیں ان پر عمل کرے گی. اور اس بات کا خیال کیا گیا ہے کہ مواصلاتی بیماریوں کے قانون میں طے شدہ جو سزائیں ہیں اور وبائی بیماریوں کی جو فہرست ہے ان میں کرونا وائرس شامل کر کے اسے فعال کیا جائے گا، اور جس پر قومی اسمبلی نے مارچ میں حکومت میں ترمیم کرنے اور اس کا حوالہ دینے پر بھی اتفاق کیا تھا. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون کے دفعات کا اطلاق بھی کیا جائے گا جس میں اعتماد شامل ہے، اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جو جان بوجھ کر جو ہے وہ صحت کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، اور ان کی وجہ سے جو پوری کمیونٹی ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. انفیکشن کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سہارا لینے کے بجائے سخت قانون گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف کویت وہ اپنانے جا رہی ہے، اور اس پہ ان لوگوں نے عمل درآمد بھی کرانا ہے. اور یہ جو سزا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو موصلاتی بیماریاں ہیں قانون کے دفعات کی کسی بھی خلاف ورزی یا وزیر صحت کی جاری کردہ فیصلوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے 3 ماہ سے زیادہ مدت اور 5000 دینار یا دونوں میں سے ایک کی سزا ہوگی. اور اس کے علاوہ اس قانون کے آرٹیکل 15 میں جو مذکورہ فیصلے ہیں یا اقدامات کی ہر خلاف ورزی کے لیے مجرم کو 6 ماہ سے زیادہ کی مدت قید اور 10,000 دینار یا ان دو میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی. اور اطلاعات کے مطابق جان بوجھ کر کسی دوسرے فرد میں انفیکشن کی منتقلی کا سبب بننے والے افراد کو جرمانے میں 10 سال قید اور سزا اور اس کے جو 30,000 دینار تک جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا، یا دونوں سزاؤں میں سے ایک سزا کی جائے گی. تو ان لوگوں نے قانون واضح کر دی ہیں بجائے اس کے کہ یہ لوگ کرفیو نافذ کرتے اور باقی معیشت کو بھی نقصان ہوتا اور وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں بھی کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. اس حوالے سے کویت گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے قانون سخت کر رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جرمانے اور سزائیں جو ہے وہ لاگو کر رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور منگرا ٹریولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.